السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جون کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ یی افغانستان، پاکستان اور چین کے درمیان آج چوتھی آن لائن سے فریقی کانفرنس کی میزبانی کر رہے ہیں۔ افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امن عمل، سیکیورٹی تعاون اور انسدادی دہشت گردی کے امور آج جمعرات کو وزرائے خارجہ کانفرنس میں زیر بحث آئیں گے۔ ایک عرب اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکی کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے نیٹو کے ساتھ ایک معاہدے پر رضامند ہو گیا ہے۔ دوسری طرف نیٹو نے کہا ہے کہ انخلا کے بعد وہ افغانستان سے باہر افغان فورسز کی تربیت کا کام جاری رکھیں گے اور افغانستان کے اندر نیٹو کا سویلین عملہ موجود رہے گا۔ افغان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وہ نیٹو ممالک کی جانب سے افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت کے وعدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے ترجمان روح اللہ احمد زئی نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس سے گفتگو میں کہا ہے کہ افغان نیشنل سیکیورٹی کے لیے اندرونی اور بیرونی سطح پر مدد بہت ضروری ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے منگل کے روز برسلز میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کی تربیت کے امکانات کے بارے میں کہا کہ وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ کس طرح افغان فورسز کی تربیت کا ملک سے باہر بندوبست کیا جائے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا مزید کہنا تھا کہ نیٹو افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا ہے، لیکن ہم اپنی سویلین موجودگی کو برقرار رکھیں گے۔ ادھر افغان اور عرب ذرائع ابلاغ خبر دے رہے ہیں کہ ترکی کی حکومت کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لینے کے لیے رضامند ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات سے انگریزی میں شائع ہونے والے اخبار دی نیشنل نے افغان حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ ترکی کی حکومت نیٹو کے ساتھ $130 ملین کے معاہدے پر کابل ایئرپورٹ کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے برطانوی اخبار دی سن نے بھی اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ افغانستان سے بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ترکی کے فوجی دستے وہاں تعینات رکھے جائیں۔ اخبار نے بتایا تھا کہ اس وقت ترکی کے 600 فوجی نیٹو فوج میں شامل ہیں اور افغانستان میں تعینات ہیں۔ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ترک فوجوں کو دینے کی منصوبہ بندی کے پیچھے یہ سوچ کار فرما ہے کہ طالبان اس فوجی دستے کو غیر مسلم قرار نہیں دے سکتے اور ان پر حملوں سے گریز کریں گے۔ بھارت کی بری فوج کے سربراہ جنرل منوج مکند نراوانے نے کہا ہے کہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول اور پاکستان کے ساتھ ملنے والی سرحد کے دوسرے سیکٹرز میں فائر بندی کے سمجھوتے پر عمل درآمد جاری ہے اور جب تک پاکستان چاہے گا یہ صورتحال قائم رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کئی دہائیوں سے عدم اعتماد کی فضا رہی ہے اور صورتحال راتوں رات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جنرل نراوانے نے جو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے 2 روزہ دورے پر تھے، جمعرات کو سری نگر میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ اب پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرحدوں پر کس طرح کی صورتحال چاہتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے اس پر رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ فلسطینی نیشنل اتھارٹی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں اسرائیل سے متعلق ایک قرارداد پر ووٹنگ کے دوران بھارت کی غیر حاضری پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے فلسطینی عوام سمیت تمام لوگوں کے انسانی حقوق کے معاملے کو آگے بڑھانے کے اہم کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے وزیر خارجہ ریاض مالکی نے اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر کے نام 30 مئی کو لکھے گئے ایک مکتوب میں یہ تشویش ظاہر کی۔ 27 مئی کو ہونے والے اجلاس کے دوران منظور کردہ قرارداد میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں غزہ، مغربی کنارے
اور فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جانچ کے لیے ایک کمیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے مذکورہ مکتوب پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اس ماہ روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ملاقات میں سائبر حملے کرنے والوں کی پشت پناہی کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ بات وائٹ ہاؤس نے بدھ کو ایک بیان میں کہی۔ پریس سیکرٹری جین ساکی نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر بائیڈن نے دنیا میں گوشت فراہم کرنے والی سب سے بڑی کمپنی جے بی ایس پر شمالی امریکہ اور آسٹریلیا میں سائبر حملوں کا تیزی سے اسٹریٹجک جائزہ لینے کے لیے کہا۔ امریکی صدر 16 جون کو جنیوا میں پوٹن سے ملیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان حال ہی میں کشیدگی بڑھی ہے، جن کی وجوہ میں الیکشن میں مداخلت، انسانی حقوق اور یوکرین کے خلاف روسی جارحیت شامل ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کے مخالف رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ ان کے درمیان نیا حکومتی اتحاد بنانے پر سمجھوتا ہو گیا ہے۔ اس طرح طویل عرصے سے حکومت کرنے والے نیتن یاہو کو اقتدار سے باہر ہونے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ حزب اختلاف کے رہنما یائر لیپڈ اور ان کے اتحادی نفتالی بینٹ کے پاس رات 12 بجے تک کا وقت تھا اور انہوں نے اس سے کچھ دیر پہلے یہ ڈرامائی اعلان کیا۔ ان کی ناکامی کا نتیجہ سیاسی عدم استحکام اور 2 سال میں 5ویں انتخابات کی صورت میں نکل سکتا تھا۔ اس سمجھوتے کی اسرائیلی پارلیمان سے منظوری ضروری ہے، جو آئندہ ہفتے کے آغاز میں متوقع ہے۔ اس منظوری کی صورت میں لیپڈ اور ان کے مختلف نقطۂ نظر سے تعلق رکھنے والے شراکت دار نیتن یاہو کے 12 سالہ اقتدار کا خاتمہ کر دیں گے۔ ایران کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات میں تعاون کرنے والے یورپی یونین کے ایلچی نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں آئندہ ہفتے شروع ہونے والی بات چیت کے نئے دور میں سمجھوتا ہو جائے گا، لیکن 2015 کے معاہدے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے ممالک برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے سینئر سفارتکار اس بارے میں زیادہ محتاط ہیں۔ یہ مذاکرات اپریل میں شروع ہوئے تھے اور ان کا 5واں دور جاری ہے۔ 2 سفارتکاروں نے کہا ہے کہ بات چیت 1 ہفتے کے لیے ملتوی ہونے کا امکان ہے اور پھر 10 جون کو دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، اگرچہ یہ حتمی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو مذاکرات کاروں کے پاس ایران کے صدارتی انتخاب سے پہلے کسی سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے صرف 8 دن باقی بچیں گے۔ ایران میں 18 جون کو صدارتی انتخاب ہے اور نیا صدر سخت موقف کا حامل ہو سکتا ہے۔ بعض نمائندوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس سے پہلے سمجھوتا ممکن ہے، لیکن اس کا امکان انتہائی کم ہے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار نے کہا ہے کہ معاہدے کی بحالی میں آنے والی رکاوٹیں پیچیدہ ہیں، لیکن انہیں دور کیا جا سکتا ہے۔ عرب ملک کویت نے 10 سال بعد پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا پروگرام بحال کر دیا ہے۔ پاکستانی شہریوں کے لیے ویزے کی بحالی کا فیصلہ کویت کے وزیر اعظم شیخ صبا خالد الحامد الصبا اور پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی ملاقات میں ہوا۔ کویت کے وزیر داخلہ اور پاکستانی سفیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ اوورسیز امپلائمنٹ سے متعلق ریکروٹنگ ایجنٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان سے کویت جانے والوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن وہ سب کے سب پروفیشنلز ہیں۔ کویت میں افرادی قوت بھیجوانے کے چانسز ہیں، لیکن مارکیٹ کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر بنوں سے ملحقہ نیم قبائلی علاقے جانی خیل میں ایک سرکردہ قبائلی رہنما کو گھات لگا کر قتل کرنے کے خلاف لاش سمیت احتجاجی دھرنا جمعرات کو چوتھے دن بھی جاری رہا۔ ملک نصیب خان وزیر ان قبائلی رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے پچھلے 28 مارچ کو حکومت کے ساتھ ایک 8 نکاتی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے میں حکومت نے علاقے سے مبینہ عسکریت پسندوں کو نکالنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ عید الفطر کے بعد اس علاقے میں گھات لگا کر قتل کی یہ دوسری واردات ہے جس پر قبائلی مشتعل ہیں۔ صحافیوں کے حقوق کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے پاکستان کے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز سے وابستہ صحافی اور اینکر حامد میر کو حالات حاضرہ کے پروگرام کی میزبانی سے آف ایئر کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
تنظیم کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات کے نتیجے میں وقت کے ساتھ ملک پر آمرانہ ماحول دسترس حاصل کر رہا ہے۔ صحافتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ صحافیوں کے خلاف اقدامات میں حکومت کا رد عمل ظاہر نہ کرنا یہ سمجھنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان اقدامات کے پیچھے ریاست کا عمل دخل ہے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کو عمل کے مہینے کا اعلان کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ 4 جولائی تک زیادہ سے زیادہ امریکی ویکسین لگوائیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے مراعات اور ویکسین لگوانے میں حائل رکاوٹیں کم کرنے کی بھی بات کی ہے تاکہ اب تک ویکسین نہ لگوانے والے اس جانب توجہ کریں۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں آنے والا موسم گرما، آزادی، خوشیوں، میل ملاپ اور جشن کا موسم ہوگا۔ یہ ایک مکمل امریکی موسم گرما ہوگا۔ اس کے ساتھ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تمام امریکی، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی ہے، اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ اس سے قبل بدھ کی صبح وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ کی 63% آبادی نے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگوا لی ہے، جبکہ امریکہ میں انتظامیہ کی بھرپور ویکسین مہم کی وجہ سے 40 سال سے زائد عمر کے 72% افراد کو کورونا ویکسین لگوانے کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ ایشیا بحر الکاہل خطے میں کووڈ 19 سے بچاؤ کی ویکسین کی قلت کے باعث لاکھوں مہاجرین اور پناہ گزینوں کو عالمی وبا کی نئی لہر کے دوران جان لیوا خطرات کا سامنا ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق خطے میں کرونا وائرس جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خطے کے ممالک نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ مہاجرین اور پناہ گزینوں کو اپنی اپنی ویکسینیشن مہم میں شامل کریں گے، لیکن معروضی حقائق بتاتے ہیں کہ وہاں ویکسین کی شدید قلت ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق ایشیا بحر الکاہل میں گزشتہ 2 ماہ میں کووڈ 19 کے 3 کروڑ 80 لاکھ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 5 لاکھ افراد اس موذی مرض سے اپنی جانیں کھو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان آندرے ماسک نے بتایا ہے کہ بنگلہ دیش کے کاکسس بازار میں رہنے والے روہنگیا مہاجرین کے کھچا کھچ بھرے کیمپوں میں اپریل کے بعد کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیپال، پاکستان، ایران، تھائی لینڈ، ملائیشیا اور انڈونیشیا میں مہاجرین اور پناہ گزینوں میں بھی اس مرض کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین موجود ہیں، جبکہ لاتعداد ایسے افغان بھی یہاں مقیم ہیں جو نادرا کے پاس رجسٹر نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے سائنس سے متعلق نئے مشیر نے امید ظاہر کی ہے کہ اگلی عالمی وبا کے دوران پہلی ویکسین 100 دن میں تیار ہو جائے گی۔ ایرک لینڈر نے حلف اٹھانے کے بعد ایسوسی ایٹڈ پریس کو پہلا انٹرویو دیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اگلی وبا کے لیے بہتر تیاری پر زور دے رہے ہیں۔ ان کوششوں میں ایسی ویکسین کی تیاری شامل ہے جس کے لیے ماہرین خطرے کا باعث بننے والے نئے وائرس کے جینیاتی مواد سے فائدہ اٹھائیں اور بیماری کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ انہوں نے یہ امید بھی کی کہ اس طریقے سے کینسر کا علاج ممکن ہو جائے گا۔ ادھر یورپ میں جرمنی اور یونان سمیت 7 ممالک نے مسافروں کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کا نظام متعارف کروایا ہے، جو یورپی یونین کے خطے میں 1 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ یورپی یونین کے 27 میں سے دیگر ایسے ممالک جو مقررہ تاریخ سے قبل ہی اس نئے نظام کو متعارف کروا رہے ہیں، ان میں بلغاریہ، چیک ریپبلک، ڈنمارک، کروئیشیا اور پولینڈ شامل ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹس ان لوگوں کو جاری کیے جائیں گے جو مکمل طور پر ویکسین لگوا چکے ہیں یا وہ کووڈ 19 کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد صحت یاب ہو چکے ہیں، یا وہ لوگ جو سفر کرنے سے 72 گھنٹے قبل کورونا کا منفی ٹیسٹ پیش کریں گے۔ ایران کے دارالحکومت تہران کے قریب تیل صاف کرنے کے ایک کارخانے میں لگنے والی آگ دوسرے دن بھی بھڑک رہی ہے اور رضاکاروں کو اسے بجھانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تہران کے جنوب میں قائم سرکاری ریفائنری میں آگ بدھ کی شب لگی، جس کی وجہ سے شہر پر دھوئیں کے گہرے بادل چھا گئے۔ ریفائنری کے ترجمان شاکر خفائی نے کہا ہے کہ حکام کے مطابق ایندھن ختم ہونے کے بعد آگ چند گھنٹوں میں خود ہی بجھ جائے گی۔ تیونس سے یورپ جانے کی کوشش کرنے والے پناہ گزینوں کی 2 کشتیاں
बहर रोम में डूब गई हैं। ट्यूनिस के हुक्काम का कहना है कि उन्होंने हादसे के एक दिन बाद समंदर से 2 पनागुजीनों की लाशें निकाल ली हैं, जबकि मजीद 20 अभी तक लापता हैं। वजारत दिफा ने बुध को बताया कि बहरिया 109 अफराद की जान बचाने में कामयाब रही। पनागुजीनों की अक्सरियत का ताल्लुक सहारा के इलाके से था। दोनों कश्तियां अलग वाकयात में डूबीं। श्रीलंका की मरकजी बंदरगाह कोलंबो के करीब समंदर में एक माल बरदार बहरी जहाज डूब गया, जिस पर बड़ी मिकदार में केमिकल्स के कंटेनर्स मौजूद थे। बुध के रोज श्रीलंका की हुकूमत ने कहा कि इस जहाज का डूबना मुल्क की बहरी हुदूद में रूनुमा होने वाला माहौल की आलूदगी का बदतरीन वाकया है। डूबने वाले जहाज का नाम MV एक्सप्रेस पर्ल है और इसकी रजिस्ट्रेशन सिंगापुर की है। फिलिपाइन में समुद्री तूफान से तबाही में कम से कम 3 अफराद हलाक और हजारों नकले मकानी पर मजबूर हो गए हैं। मुल्क के वस्ती और जुनूबी हिस्से में आने वाले तूफान के बाइस सैलाबी रेले आए और तोदे गिरे। महकमे मौसमियात के मुताबिक चोइवान तूफान ने मैनिला के जुनूब में वाक़ सूबे ओरिएंटल मैंडोरो के कस्बे विक्टोरिया को शदीद मुतासर किया, जहां 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और 90 किलोमीटर फी घंटे से आंधी आई। हर साल तकरीबन 20 तूफान फिलिपाइन से टकराते हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।